آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 اور 202 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، اذا جب مسہم چھو جاتا ہے انہیں، پہنچتا ہے انہیں، مسا یمسو کا معنی چھونا، یعنی شیطان کی طرف سے آنے والے خیال یا غصے کے چھونے کے ساتھ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کا جلال، آخرت کی جواب دہی اور شیطان کی دشمنی یاد آ جاتی ہے، جس سے فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان میں بصیرت اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہوئے اس وسوسے، خیال یا غصے کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر عمل سے باز رہتے ہیں۔ طائف کوئی وسوسہ، طواف یطوف کو معنی ہے گھومنا، چکر لگانا، طائف وہ خیال جو ذہن میں آتا ہے۔ قاموس میں اس کا ترجمہ غضب بھی کیا گیا ہے، یعنی اس میں اہل تقوی کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چوکنا رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں۔ طائف یا طیف اس تخیل کو بھی کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وسوسہ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ من الشیطانی شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں، فیضا پھر یکا یک اچانک، ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں، سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی جاگز ہی ہوتا ہے، وہ ہر گھڑی اپنے فکر و عمل کا احتساب کرتے رہتے ہیں، اور کبھی عارضی طور پر غفلت یا شیطانی وسوسوں سے کوئی منفی اثرات دل و دماغ میں ظاہر ہوں تو وہ فوراً سنبھل کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے اور میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیے کہ ہمارے دل پر حجاب اور شے ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حجاب بالکل اور شے ہے۔ یہ حجاب بھی اس حضوری کے درجے میں ہوگا جو ہماری لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر ہے۔ یہاں صرف بات کی وضاحت کے لیے اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ جس حجاب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم نہ تو اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور نہ ہی اس کی مشابہت ہماری کسی بھی قسم کی قلبی کیفیات کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہم نہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق میں اللہ کی کیفیت کا تصور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مذکورہ حجاب کی کیفیت کا، بس اس کا تعلق مع اللہ کی شدت میں کبھی ذرا سا بھی کمی آ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حجاب سے تعبیر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ چوکنے ہو جاتے ہیں تو ان کی وقتی غفلت دور ہو جاتی ہے، عارضی منفی اثرات کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور حقائق پھر سے واضح نظر آنے لگتے ہیں۔ فرمایا ان الذین اتقوا بے شک وہ جو ڈر والے ہیں۔ ایت مذکور لفظ طائف ان کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو ورغلانے کے لیے انسان کے گرد گردش کرنے والے شیطان کو طائف کہتے ہیں، اور اس ایت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت
اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے گناہ سے رکنے کا حکم دیا ہے اور گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب شیطان دل میں گناہ کرنے کا وسوسہ ڈالے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے ثواب کو یاد کرنا اس وسوسے کو دور کرنے اور گناہ سے روکنے میں معاون و مددگار ہے۔ لہذا جب بھی شیطان گناہ کرنے پر اکسائے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات و احسانات کو یاد کرے اور نافرمانی کرنے پر اس کی طرف سے ملنے والی سزا اور اطاعت کرنے کی صورت میں اس کی طرف ملنے والے ثواب کو یاد کرے، تو انشاءاللہ تعالی شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا اور وہ گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ اور اگر شامت نفس سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، جیسے کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی پرہیزگار و عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے جاتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر بلائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتی ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی امیر المومنین اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیطان کے بھائی یمدونہم، انہیں کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم پھر لا یقصرون، نہیں وہ کمی کرتے۔
شیطان کا جو دوست بنے گا پھر اس پر شیطان کا حکم تو چلے گا۔ شیاطین اپنے بھائی بندوں کو گمراہی میں گھسیٹتے ہوئے دور تک لے جاتے ہیں اور اس میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے، یعنی گمراہی کی آخری حد تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ جیسے بلعم بن باعورہ کو شیطان اپنا شکار بنایا تھا اور اسے گمراہی کی آخری حد تک پہنچا کر دم لیا، لیکن جو اللہ کے مخلص اور متقی بندے ہیں ان پر شیطان کا اختیار نہیں چلتا۔ ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو اس سے پچھلی آیت میں بیان ہوئی ہے، یعنی جو نئی منفی اثرات کا سایہ ان کی اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ یکدم چونک کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیاطین کے بھائی لوگوں کی گمراہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ شیطان کے بھائی ہمیشہ گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اخ کا لفظ ہے جیسے نسبی بھائی مراد ہوتا ہے، تاہم تمام لوگ چونکہ ایک ہی سلسلہ انسانی سے منسلک ہیں اس لیے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بعض لوگ دینی طور پر ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو گویا جس طرح مومن نیکی اور ایمان میں اکٹھے ہو کر بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اسی طرح گمراہ لوگ گمراہی میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں اور پھر وہ سارے شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا گمراہ وہی ہے۔ فضول خرچے کرنے والوں کو بھی شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ اسراف شیطانی فعل ہے، چنانچہ ایسے لوگوں کو شیطان گمراہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ اس معاملہ میں کوتاہی بھی نہیں کرتے بلکہ برائی سے روکنے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں اور گمراہی کی طرف لانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سورہ زخرف میں بھی آتا ہے جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہ عمر بھر اسے گمراہی میں مبتلا رکھتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت کفی افسوس ملتا ہوا شیطان سے کہتا ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں نے تیری بات کیوں مانی، تو بہت برا ساتھی ہے، اور اس وقت کا افسوس کرنا کسی کام نہ آئے گا۔ اور دیکھیں شیطان انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لگائے رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا ہوا اخوانہم، اور جو شیطان کے بھائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بھائی یعنی مشرکوں کو شیطان گمراہی میں کھینچتے ہیں یہاں تک کہ وہ گمراہی پر پکے ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہ تو گمراہی سے رکتے ہیں اور نہ گمراہی چھوڑتے ہیں۔ اس سے متقی مسلمان اور کافر کا حال واضح ہوا کہ مسلمان کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کرتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، پھر وہ اس سے رک جاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، جبکہ کافر اپنی گمراہی میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کرتا ہے اور نہ ہی اپنی گمراہی سے رجوع کرتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جو ہم کو قرآن جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ یا اللہ کریم ہم کو قرآن پاک کے اتباع کی توفیق کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم قرآن پاک کے اتباع کے ساتھ اس کی تبلیغ تعلیم کی توفیق کسی نہ کسی درجہ میں ہم کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس ملک پاکستان میں قرآنی احکام کا نفاذ فرما اور قرآنی حکومت ہم کو دیکھنا نصیب فرما اور قرآنی تعلیمات ہدایت سے اس ملک کو قوم کو منور فرما دیجئے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی صحیح عظمت وقت اور ادب احترام نصیب فرما اور اس کے علم کے ساتھ اس کے اتباع کی بھی دولت نصیب فرما۔ شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنے کرم سے دین کی سمجھ فہم عطا فرما دے اور ہر معاملے میں ہمارے لیے دین سے رہنمائی حاصل کرنا آسان فرما دے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔